السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی عجیب و خاص ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں صدیوں سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو ایک ایسے راز کی جھلک ملے گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بلیہ بن ملکان تھا اور ان کا لقب خضر اسی لیے ملا کیونکہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگ جاتا تھا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ علماء نے ان کے بارے میں مختلف رائے دی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو علم سکھایا اور فرشتے انسانوں سے کم علم رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے یعنی ولی تھے، لیکن ان کے اعمال ایسے تھے جو صرف نبی ہی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ وہ نبی تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو کام انہوں نے کیے جیسے کشتی کو نقصان پہنچانا یا ایک نابالغ بچے کو مار دیں، وہ صرف اللہ کے حکم اور نبوت کے درجے پر ہی ممکن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ ایک بندہ ہے جسے خاص علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں کی ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوئی جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ یہ ملاقات کی نشانی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا، ایسا علم جو براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے بغیر کسی استاد یا کتاب کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم شریعت پر مبنی تھا، یعنی ظاہر پر عمل کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تاکہ علم حاصل کر سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکیں گے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور صبر کریں گے۔ پھر تین واقعات پیش آئے۔ پہلا، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی کو نقصان پہنچایا حالانکہ وہ غریب لوگوں کی تھی۔ دوسرا، انہوں نے ایک نابالغ بچے کو مار دیا جو بظاہر غلط لگا۔ تیسرا، انہوں نے ایک گرتی دیوار کو ٹھیک کیا حالانکہ وہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار سوال کیا۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان سب کاموں کی وجہ بتائی۔ کشتی میں سوراخ اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ ایک ظالم بادشاہ کے قبضے سے بچ جائے، اور بچے کو اسی لیے مارا کیونکہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے مصیبت بنتا۔ تیسرا، دیوار درست اسی لیے کی تاکہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے بظاہر جو کچھ کرتے ہیں اس کے پیچھے گہری حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید